اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے اقبال کا المیہ۔ اقبال امید، جدوجہد اور تجدید نو کے شاعر ہیں۔ ان کا فکر بھی یہی دعوت دیتا ہے کہ ہر زمانے میں نئی فکر پیدا کرو، نئے زمانے میں نئی بات کرو، تقدیر کی تقلید کی دونوں کی وہ نفی کرتے ہیں، اپنا جہان خود بنانے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اقبال کا پیغام ایران اور ترکی اور مغرب کے ایک تعلیمی حصوں میں تو معروف ہے، لیکن خود ہمارے ہاں جہاں ہم نے اقبال کو قومی شاعر قرار دیا اور ان کے فکر کو آگے بڑھانے کی بات کی، وہاں اقبال نظر انداز ہو چکا ہے۔ بلکہ ایک کتاب کا نام ہے اقبال فراموشی، تو وہ اقبال فراموشی ہی آج کا موضوع ہے۔ اور اقبال فراموش کیسے ہوئے، یہ دانستہ ہوا یا غیر دانستہ، اس پہ کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن جو بدیہی حقائق ہیں وہ ان پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اقبال اپنی زندگی میں بھی متنازع تھے اور ان کو شکایت بھی تھی۔ انہوں نے خود کہا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو خفا تو ان سے لوگ رہے ہیں، لیکن ان سے جو لوگ زیادہ خفا تھے وہ دینی طبقہ تھا، کیونکہ دینی طبقہ نے کچھ صدیوں سے دین پر اپنی اجارت داری قائم کر رکھی ہے، اور عام مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دین وہی ہے جو مسجد اور منبر سے جاری کیا جائے۔ کوئی اور شخص، کوئی اور عالم، کوئی اور ذریعہ جس کا تعلق مسجد سے نہ ہو، جو منبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ نہ دیتا ہو، اس کی بات دین کے بارے میں کچھ دل کو نہیں لگتی۔ نہیں، وہ اگر یہ بات کہتا بھی ہے تو پہلے ذرا مسجد میں جا کے پوچھ لیں مولوی صاحب سے کہ کیا صحیح ہے۔ اور اس میں جو خرابی ہوئی وہ یہ کہ گرچہ اسلام میں کسی پروفیشنل دیندار کا، پروفیشنل مذہبی رہنماؤں کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی پاپائیت نہیں ہے، کوئی جیسے باقی مذاہب میں ہے کہ پنڈت ہیں، پادری ہیں، کہ وہی جو ہیں وہ کچھ کہیں گے تو کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ مذہبی طور پہ بات درست سمجھی جائے گی۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن عملاً یہی ہوا کہ کلرجی جو ہے وہ بن گئی، اور وہ لوگوں کے دین کا فیصلہ کرتے ہیں، کون مسلمان ہے، کون پورا مسلمان ہے، کون آدھا مسلمان ہے، کون کافر ہے۔ یہ ایک پروفیشنل رائیولری شروع ہو گئی کہ جن لوگوں کا دین جو تھا وہ ان کا پروفیشن بن گیا، تو اس میں پھر پروفیشنل انٹرسٹ انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ یہاں ہوا۔ اقبال نے ان لوگوں کے خلاف کہا کہ اس کو جمود کو توڑو، بات کو آگے بڑھاؤ، اور سب سے پہلا خطبہ جو انہوں نے دیا، جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں ہے، وہ اجتہاد پہ تھا، لاہور میں دیا انہوں نے، اور اس پہ بڑی سخت رد عمل آیا لوگوں کی طرف سے کہ یہ کیا ہے اور یہ کون ہے، یہ شخص کی جرت کیسے ہوئی کہ اجتہاد کا دروازہ کھولے۔ اور اس کی تاہم اس کے بعد انہوں نے باقی 6 خطبات مدراس میں ان کو بلایا گیا، پھر وہ علی گڑھ میں گئے، وہاں وہ خطبات دیے، ایک خطبہ انہوں نے لندن میں دیا۔ تو وہ 7 خطبات جو ہیں وہ اقبال کی ایک فلسفیانہ اور ریکنسٹرکشن کی طرح نظریہ ان کا پیش کرتے ہیں۔ اقبال کی زندگی میں اور اقبال کے موت کے بعد بھی اقبال عام طور پر لبرل
اور لبرل کا لفظ میں کوٹ ان کوٹ میں استعمال کر رہا ہوں، کہ جو روشن خیال لوگ تھے ان لوگوں کے ہیرو رہے، مذہبی طبقے نے ان کے خلاف سخت پسندیدگی کا اظہار کیا، اور وہ ان کے اشعار میں بھی، ان کے خطوط میں وہ ساری باتیں واضح ہیں۔ 70 کی دہائی تک اقبال پاکستان کی نظریاتی پالیٹکس میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک طرف لبرل، سیکولر، پروگریسو، سوشلسٹ لوگ تھے جو اقبال کو اپنے نظریات کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ اقبال کے اشعار، اقبال کے افعال، اقبال کے خطوط، اقبال کے خطبات سے کوٹ کرتے تھے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اقبال کو ایک خالصتاً مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے، کہ اقبال بالکل اقبال کا تصور وہی تھا جو ایک کسی خاص دیندار طبقے کا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں مولانا مودودی نے پہل کی، تو انہوں نے کہا کہ میں اقبال کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، اقبال کے کہنے میں نے پٹھان کوٹ میں یہ بنایا، اور جماعت اسلامی کی طرف سے زیادہ تر لٹریچر اس بنیاد پر آ رہا تھا۔ تاہم اس میں کون صحیح تھا کون غلط، اس بات سے قطع نظر، جو بات غیر متنازع ہے وہ یہ کہ اقبال کی فکر 70 کی دہائی تک پاکستان کی نظریاتی سیاست میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک تبدیلی آ گئی، اس کا ذکر ہم کرتے ہیں ابھی۔ 70 کی دہائی میں اقبال کا 100 سالہ یوم پیدائش منایا گیا۔ فیض احمد فیض نے ایک فلم بنائی، وہ کبھی منظر عام پر تو نہیں آئی، لیکن اس کے بارے میں کافی بات ہوئی اس کے حمایت میں، اس کی مخالفت میں۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ اقبال اس وقت تک لبرل، سیکولر، پروگریسو ان کا ہیرو تھا، اور اسی وقت یہ دیندار طبقہ ہے، دیندار ایک خاص طبقے کا وہ ہیرو تھا۔ ایک دوسرا طبقہ جنہوں نے اقبال کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا، اور صرف اقبال کو نہیں، اقبال اور جناح دونوں کو، وہ گاندھی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، جناح اور اقبال کو وہ استعمار کا ایجنٹ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں، وہ بالکل اپنے تحریروں میں، اپنے تقریروں میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ استعمار کے ایجنٹ تھے، اور پاکستان کا نعرہ انہوں نے ان کے کہنے پہ لگایا، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے لگایا، اور پاکستان جو مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ اور پاکستان بننے کے بعد ایک طبقہ تو قائل ہو گیا کہ ہم غلط تھے، اقبال صحیح تھا، جناح صحیح تھا، پاکستان بن گیا، اور وہ کھل کر پاکستان کی حمایت میں آ گئے، اور انہوں نے اپنی، لیکن ایک طبقہ علماء کا، مولوی حضرات کا، جو اقبال سے، جناح سے بیر رکھتے تھے، وہ قائم رہا، وہ ان کا نہیں ختم ہوا۔ ہوا یہ کہ 79 میں سوویت یونین نے جب افغانستان پر قبضہ کر لیا تو جہاد کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس جہاد کے لیے پیسے امریکہ نے فراہم کیے۔ اب یہ کس قسم کا جہاد تھا جس کے لیے امریکہ پیسے دے رہا ہے، وہ آپ خود سوچ لیجئے۔ تو اس کے نتیجے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو پروان چڑھایا جو اپنے مدارس سے، خاص طور پہ افغانستان سرحد کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہاں کے مدارس سے ان کو جہاد کے لیے نوجوان فراہم کر سکے۔ اور اس وقت سے آہستہ آہستہ اقبال بیک گراؤنڈ میں جانا شروع ہو گئے۔
اقبال کے پیغام کو کم سے کم اہمیت ملنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسی ماشاء اللہ گورنمنٹ کے دوران اقبال اور جناح دونوں کو بالکل ایک مولوی کی شکل میں پیش کرنا شروع کر دیا گیا ٹی وی پر، اور یہ جو علماء کا طبقہ تھا، یہ جو مذہبی طبقہ تھا، جن کو اسٹیبلشمنٹ نے خود بڑھوتری دی، ان کو پیسے دیے، ان کو اسلحہ دیا، ان کو آگے بڑھایا، پھر ان کو آگے کشمیر میں استعمال کیا، پھر ان کو اسٹریٹجک ایسٹس قرار دیا، اور وہ سارا قصہ جو ہے ان لوگوں کے آگے آنے کی وجہ سے صورتحال بدل گئی۔ اور یہ ایک دن کی 2 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال کا قصہ ہے۔ اس دوران اقبال بیک گراؤنڈ میں جاتے چلے گئے۔ مذہبی طبقے نے، ایک چھوٹے سے طبقے نے ان کو اپنائے رکھا، اور لبرل حضرات جو ہیں وہ ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اقبال کا پیغام لبرل حضرات نے اس لیے مسترد کر دیا کہ وہ اس کو ایک دینی آدمی سمجھتے ہیں، ایک رویت پسند سمجھتے ہیں، وہ اسلام کی بات کرتا ہے یا دین کی بات کرتا ہے، مشرق کی بات کرتا ہے، وہ مغرب سے نفرت کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اقبال کے پیغام کو 80 کی دہائی کے بعد پڑھا ہی نہیں گیا، دھیان سے دیکھا ہی نہیں گیا، اس پہ غور ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے وہی چند الفاظ جو مذہبی طبقے نے پیش کیے انہیں کو سامنے رکھا گیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اقبال تنقید سے بالاتر ہیں۔ اقبال کے فکر میں، اقبال کے اشعار میں بہت سی باتیں جن پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، کیونکہ ادب اور شعر اور فلسفہ اور فکر جو ہے وہ تنقید ہی سے آگے بڑھتا ہے، تنقید نہ ہو تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان پہ تنقید بھی نہیں ہوئی، ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے جو پاکستان میں صورتحال ہوئی وہ یہ کہ رائٹسٹ مذہبی طبقہ جو ہے انہوں نے ان لوگوں کی فکر پہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے قبضہ کر دیا۔ لبرل حضرات ان سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس وقت جو لبرل، میں اگین بات کر رہا ہوں لبرل میں کوٹ اینڈ کوٹ میں استعمال کر رہا ہوں، کہ لبرل حضرات جو ہیں وہ بالکل اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اس دوران ایک ہلکی سی امید نظر آئی کہ عمران خان جیسا ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا جو پلے بوائے قسم کی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا، انہوں نے اقبال کا نام بلند کرنا شروع کیا کہ اقبال کا پیغام یہ ہے، اقبال کا پیغام یہ ہے۔ لیکن وہ شخص بھی، اور اس سے کچھ تھوڑا سا امید لگی کہ شاید یہ کچھ اقبال کی جو ہے وہ جو جہت ہے اقبال کی، جو بیلنس ہے ایسٹ اور ویسٹ میں اور مذہب میں اور ریاست میں اور سیاست میں، تو اس کا اس کی بات کرے گا۔ لیکن وہ شخص جیسے ڈی جنریٹ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ قبروں میں سجدہ کرنا اور جادو ٹونا اور یہ اس چکر میں، تو اقبال اس کے ہاں بھی اس سے ہاتھ بھی فارغ ہو گیا، اور کوئی سمجھ اقبال کو اس کی رہسن سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ مایوس ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اقبال کے فکر کو مکمل طور پہ پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ مغرب نے جو فکر لی ہے انڈکٹیو لاجک کی، منطق استقرائی کی، وہ اسلامک سورسز سے لی ہے، اسپین کے سورسز سے لی ہے۔ راجر بیکن، جس کو کہ اس کے فکر کا بنیاد بتایا جاتا ہے انڈکٹیو لاجک کا، وہ اسپین سے پڑھ کر آیا تھا، اور اس زمانے کے بہت سے لوگ عربی جانتے والے تھے یورپ میں، تاہم وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اقبال کے فکر کو پڑھا جائے تاکہ پاکستان میں ایک فکری بیلنس پیدا کیا جائے، ورنہ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے، ہم مسلسل رائٹ کی طرف، اور رائٹ بھی ایکسٹریم رائٹ کی طرف جا رہے ہیں، باوجود ہے کہ ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ فیٹ اپ کے انگوٹھے کے نیچے آئے ہوئے، تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لبرلائز کیا جائے، لیکن ابھی بھی مذہبی طبقے کی پیٹرنائزیشن جاری ہے، ان کی فکر کو بڑھوتری دی جا رہی ہے، کیونکہ انہی کے زور سے لوگوں کو 2 چیزوں پہ قابو کیا جاتا ہے، ایک حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ، ایک دینداری کا سرٹیفکیٹ۔ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ
اور غداری کا سرٹیفکیٹ یہ اسٹیبلشمنٹ سے جاری ہوتا ہے. دینداری اور کفر کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مسجد ممبر سے جاری ہوتا ہے. تو یہ جو الحاق ہے اس نے ہماری فکر کو بالکل مجروح کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان کی سوچ، پاکستان کے نوجوانوں کی سوچ، پاکستان کے علمی حلقوں کی سوچ، اس کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے اس الحاق نے. اس الحاق کو توڑنا ہوگا، اور اس الحاق کو توڑنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو، صاحب علم حضرات کو، اور خصوصاً کوٹ ان کوٹ لبرل حضرات کو آگے بڑھنا ہوگا. فیض احمد فیض کا پیغام آگے پہنچانا ہوگا. فیض نے اقبال پہ پوری نظم لکھی. فیض سے زیادہ لبرل اور سیکولر کون ہوگا؟ وہ اقبال کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن آج کے جو لبرل ہیں وہ اقبال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ پلیز اقبال کو پڑھیے، اس کی شاعری کو پڑھیے، اور اس کی ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ کو پڑھیے. اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، ان کو پڑھیے، اور اس پہ اپنی فکر کا اظہار کیجیے، اپنی فکر کو آگے بڑھائیے، اقبال کے پیغام کو آگے بڑھائیے. اقبال نے جو کچھ کہا ہے اس پر تنقید کیجیے اور اس بات کو آگے بڑھائیے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا.